اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی، تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں گم ہم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس تکلیف کے بدلے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں اور جب چاہیں خوش کر دیں۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اگر نیت ریاکاری کی ہو، دل میں حسد، بغض یا بدنیتی ہو تو ظاہری عمل بھی رائگاں ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہونا سیکھیں، حسد، غیبت، کینہ، جھوٹ سے بچیں، دل کو صاف رکھیں، نیت کو خالص کریں، رب سے مانگیں مگر اس کی رضا کو مقدم رکھیں۔ ہر دعا میں یہ کہہ دیں، یا اللہ وہی عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، دین، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ عروج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زوال بھی اللہ کے حکم سے۔ بس زوال آئے تو ٹوٹ کر مایوس نہ ہونا، اور عروج ملے تو سر اٹھا کر مغرور نہ ہونا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ فکر پوری زندگی جینے نہیں دیتی، مگر خدا کیا کہے گا، آخر یہ کیوں نہیں سوچتے۔ سنہرے حروف، خیالات کی حفاظت کیا کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کیا کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کیا کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کیا کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہیں تو یقین رکھیں یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر ہی رہیں گی۔ اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے میں سے کچھ بانٹ دیتا ہے تو اس میں رب برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ عزت ہو، طاقت ہو، نصب، وقت یا محبت، اس میں کمی کبھی نہیں آتی۔ لوگ نفسیاتی خود نہیں بن جاتے، انہیں توڑا جاتا ہے، پھر اندر تک کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اپنا نہ ہی کسی کا مان رکھتے ہیں اور ان کی ہر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ دل سے اتر جانا ایک حقیقی چیز ہے۔ آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے لیکن پھر آپ اس سے محبت بھی نہیں کرتے۔ جو لوگ کبھی آپ کے لیے بہت اہم تھے، ان کی موجودگی بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بارے علم اٹھایا، رنگے نشاط دیکھا، آئے نہیں ہیں یوں ہی انداز بے حسی کے۔ سب کچھ کھو بیٹھے ہو، کبھی کبھی اللہ تمہیں زمین سے جڑ سمیت اکھاڑ دیتا ہے جس کی تمہیں عادت ہو چکی ہوتی ہے، تاکہ تمہیں زیادہ پاکیزہ مٹی میں بو سکے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سب کچھ کھو بیٹھے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تم نے نئے سرے سے اگنا شروع کر دیا ہوتا ہے۔
زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. ان سے جب بھی بات کرو انسان ریلیکس فیل کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو. بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی باتوں سے دوسروں کو خوشی دیتے ہیں. ان سے کی ہوئی 2 منٹ کی بات سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے. مجھ سے مخلص نہ تھا، واقف میرے جذبات سے تھا. اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا. اب جو بچڑا ہے تو کیا روئیں جدائی پہ تیری، یہی اندیشہ ہمیں پہلی ملاقات سے تھا. جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے. علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے. اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، الجھن ہو تو کسی کے ساتھ مل کر سلجھا لیا کریں. کوئی یاد آ رہا ہو تو رابطہ کر لیا کریں. کوئی پریشانی ہو تو مدد طلب کر لیا کریں. کچھ اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں، نہیں اچھا لگتا تو وہ بھی بتا دیا کریں. لیکن معمولی باتوں پر اپنی انا کو بڑھاوا نہ دیا کریں. ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں. جہاں ذرا سا الجھے وہ بجائے سلجھنے کے توڑ دینے کو آسانی سمجھتے ہیں. اے میری اللہ، ہمت دیتے رہنا. ذمہ داریاں عمر سے کہیں زیادہ ہیں. کندھے کمزور ہیں مگر بوجھ پہاڑوں جیسا. دل تھک چکا ہے مگر رکنا ممکن نہیں. ہر دن نئی آزمائش، ہر لمحہ نئی جنگ، مگر بس تو ساتھ رہے تو سب آسان ہو جائے. یا اللہ، قدم ڈگمگا بھی جائیں تو تھام لینا. حوصلے کمزور پڑیں تو حوصلہ دے دینا، کیونکہ زندگی کی راہیں آسان نہیں. پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، جس کو اپنے دل کے قریب کیا ہے، اسے اپنا رازدار بنایا، جسے تمام مان دیے ہیں، جس پر اندھوں کی طرح یقین کیا ہے. پھر آخرکار انہی لوگوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ ہاں میں واقعی اندھا ہوں، جو لوگوں کو کبھی پہچان نہیں پاتا. لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں. اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون بے بسی اور صبر کی آخری انتہا پہ ہے. اور وقت جتنا بھی مشکل ہوگا تم اتنا ہی اس کو قریب پاؤ گے. سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب. کیا کبھی ہمیں اس بات کا غم ہوا ہے کہ ہماری قرآن کلاس مس ہو گئی ہے، ہماری آج کی تلاوت چھوٹ گئی، آج اس کار رہ گئے؟ اگر نہیں تو اپنے غموں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہوتا ہے. انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو ہو سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جس سے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا. وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا. خود سے اتنی محبت تو کریں انسان کہ خود کو گناہوں سے بچا لے. خود کی اتنی پرواہ تو کرے انسان کہ اس کو فکر ہو کہ میں آگ میں جلنے سے بچ جاؤں. اتنی محبت تو انسان کو خود سے کہ قیامت کے دن بے عزت ہونے سے ڈرے، اپنے دل کے سخت اور سیاہ ہونے سے ڈرے. خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ جنت میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرے. خود کی اتنی فکر تو کرے انسان کہ وہ اتنا پیارا مومن بندہ بن سکے کہ اللہ کو پسند آ جائے. جس رحمان کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے اس کے بن جائیں. باقیوں کے دل بدلنا اس کے لیے مشکل نہیں. دعائیں محبت ہوتی ہیں، موتی ہوتی ہیں. آپ چاہے برے ہوں یا اچھے مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں. اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے. مجھے اپنے کمزور ہونے سے ڈر نہیں لگتا
کیونکہ جو میرے ساتھ اللہ ہے وہ مجھے کمزور ہو کر بھی ہارنے نہیں دے گا۔ مجھے زندگی میں جو نہ ملا اس کے ملال میں زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ میں تنہا بھی ہو جاؤں تو مجھے ڈر نہیں، میرے ساتھ اللہ ہمیشہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ساتھ جب اور تب والے رشتے نہیں بناتے، اس پر پکا یقین کرتے ہیں، اس کو یہ شرطوں والے تعلق اچھے نہیں لگتے، ہر حال میں اس کا دم بھرتے ہیں، پھر وہ بھی اپنے بندے کو آسانی دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ انسان کا فائدہ چاہتا ہے، بہت سارا فائدہ، بس فائدہ ہی فائدہ، تو اس کا سارا نظام انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ نقصان کی صورت میں بھی بس یہی سوچیں کہ اس میں ہی آپ کا فائدہ ہے، اور فائدہ ہوتا ہے، بس یقین کی رسی تھام کر رکھنی ہوتی ہے۔ انسان پر جتنا اثر دوسرے کی سوچ کا ہوتا ہے، اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آگے بڑھنے والے ہوں اور مثبت سوچ رکھتے ہوں۔ ایسی ہی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔